بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مفصل خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے عقبہ کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ یہ رونے کا کون سا موقع تھا، لیکن در حقیقت ان کی فراست دینی اس کنایا کی تہ تک پہنچ گئی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ سے مراد خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے اور حکم ہوا کہ ابو بکر امامت کی خدمت انجام دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خیال ہوا کہ اگر امامت کا شرف حضرت ابو بکر کو عطا کیا جائے گا تو وہ مسجود خلائق ہو جائیں گے، اس لیے یہ منصب جلیل حضرت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کے لیے اصرار کے ساتھ حکم دیا اور برہم ہو کر فرمایا، تم وہی ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حکم نبوی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ غرض اس روز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک روز وہ حسب معمول نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے منع فرمایا اور خود ان کے دہنے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ 12 ربیع الاول دوشنبہ کے روز، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، حضرت ابو بکر حسب معمول نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر مسکرائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس خیال سے کہ شاید آپ نماز کے لیے تشریف لائیں گے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ نماز پوری کرو اور پھر پردہ گرا دیا۔ چونکہ اس روز بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر نماز کے بعد اجازت لے کر مقام صح کو، جہاں ان کی زوجہ حضرت خارجہ بنت ظہیر رہتی تھیں، تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق صح سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور مسجد کے دروازے پر ایک ہنگامہ برپا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے نورانی چہرہ سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی، وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اس کا مزہ چکھ چکے، اب اس کے بعد پھر کبھی آپ کو موت نہ آئے گی۔ پھر چادر ڈال کر باہر تشریف لائے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و رفتگی میں تقریر کر رہے تھے اور قسم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال فرمانے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، عمر تم بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے وارفتگی میں کچھ خیال نہ کیا تو آپ نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور تمام مجمع آپ کی طرف جھک پڑا اور حضرت عمر تنہا رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو بے شک وہ وفات پا گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر ایسی دل نشین تھی کہ ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا۔ خصوصاً جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ ایسی برمحل تھی کہ اس وقت زبان زد عام و خاص ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، اور انصار نے ثقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو کر خلافت کی بحث چھیڑ دی۔ مہاجرین کو خبر ہوئی تو وہ بھی جمع ہوئے، اور معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت پر اطلاع نہ ہو جاتی تو مہاجرین اور انصار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے وہ باہم دست و گریباں ہو جاتے، اور اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو توحید کی روشنی سے تمام عالم کو منور کرنا تھا، اس لیے اس نے آسمان اسلام پر حضرت ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مہرماں پیدا کر دیے تھے، جنہوں نے اپنی عقل و سیاست کی روشنی سے افق اسلام کی ظلمت اور تاریکیوں کو کافور کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے ثقیفہ بن ساعدہ پہنچے۔ انصار نے دعویٰ کیا کہ ایک امیر ہمارا ہو اور ایک تمہارا۔ ظاہر ہے کہ اس دو عملی کا نتیجہ کیا ہوتا۔ ممکن تھا کہ مسند خلافت مستقل طور پر صرف انصار ہی کے سپرد کر دی جاتی، لیکن دقت یہ تھی کہ قبائل عرب خصوصاً قریش ان کے سامنے گردن عطایت خم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انصار میں بھی دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، ان میں باہم اتفاق نہ تھا۔ غرض ان دقتوں کو پیش نظر رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمرہ ہماری جماعت سے ہوں اور وزراء تمہاری جماعت سے۔ اس پر حضرت خباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ایک امیر ہمارا ہو اور ایک تمہارا۔ حضرت ابو بکر نے یہ جوش و خروش دیکھا تو نرمی و آشتی کے ساتھ انصار کے فضائل و محاسن کا اعتراف کر کے فرمایا صاحبو، مجھے آپ کے محاسن سے انکار نہیں، لیکن در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ پھر مہاجرین اپنے تقدم اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی تعلقات کے باعث نسبتاً آپ سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش دستی کر کے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا اور کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ اس مجمع میں حضرت ابو بکر سے زیادہ کوئی با اثر بزرگ اور مومن نہ تھا، اس لیے اس انتخاب کو سب نے استحسان کی نگاہ سے دیکھا اور تمام خلقت بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ تو اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان دفعتاً رک گیا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے روز مسجد میں بیعت عامہ ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر ان الفاظ میں
اپنے آئندہ طرز عمل کی توضیح فرمائی۔ صاحبو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری آنت کرو، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ انشاءاللہ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلا دوں۔ تمہارا قوی فرد بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق دلا دوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر اطاعت نہیں۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ گو تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ باقاعدہ مسند خلافت پر متمکن ہو گئے۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں تک بیعت میں تاخیر کی۔ اس توقف نے تاریخ اسلام میں عجیب و غریب مباحث پیدا کر دیے ہیں، جن کی تفصیل کے لیے اس اجمال میں گنجائش نہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پر خلافت کے آرزومند ہوں اور اس انتخاب کو اپنی حق تلفی سمجھتے ہوں، تاہم ان کا حق پرست دل نفسانیت سے پاک تھا، اس لیے یہ کسی طرح قیاس میں نہیں آتا کہ محض اسی آرزو نے ان کو 6 ماہ تک جمہور مسلمانوں سے انحراف پر مائل رکھا ہو۔ اس بنا پر دیکھنا چاہیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توقف کی کیا وجہ بیان کی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت میں دیر کی اور خانہ نشین رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ میری بیعت سے آپ کی تاخیر کا کیا سبب ہے؟ کیا آپ میری امارت کو ناپسند کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کی امارت کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں نماز کے سوا اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ بیعت میں دیر ہو جانے کی حقیقی وجہ کیا تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باغ فدق اور مسئلہ وراثت کے جھگڑوں نے خلیفہ اول کی طرف سے حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں کسی قدر ملال پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض ان کے پاس خاطر سے بیعت میں دیر کی ہو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو تنہا بلا کر ان کے فضل و شرف کا اعتراف فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجہ عطا کیا ہے ہم اس پر حسد نہیں کرتے، لیکن خلافت کے معاملہ میں ہماری حق تلفی ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری کی بنا پر ہم اس میں یقیناً اپنا حصہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ اس انداز سے کہا کہ خلیفہ اول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متروکہ جائیداد کا جھگڑا، تو اس میں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، غرض اس طرح دوستانہ شکوہ سے دونوں کا آئینہ دل صاف ہو گیا، اور بعد نماز ظہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عذر خواہی کی، اور حضرت علی نے شاندار الفاظ میں ان کے فضل و شرف کا اعتراف کیا۔ جی تو ناظرین، اگر یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ یہ واقعہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔